ماشاءاللہ بہت خوب۔ اس کمپٹیشن جو کہ تحفظ عقیدہ ختم نبوت کے عنوان سے منون ہے، اس میں کل 28 بچوں نے حصہ لیا۔ اب میں 24 نمبر پر حافظ محمد اویس چشتی کو، جو کہ جن کے والد کا نام ہے ملک محمد صفدر، جن کا تعلق جامع مسجد غوثیہ ڈھوک جنوال تلگنگ سے ہے۔ حافظ محمد اویس چشتی، والد ملک محمد صفدر، جن کا تعلق جامع مسجد غوثیہ ڈھوک جنوال تلگنگ سے ہے۔ حافظ محمد اویس چشتی، والد ملک محمد صفدر، جن کا تعلق جامع مسجد غوثیہ ڈھوک جنوال تلگنگ سے ہے۔ حافظ محمد اویس چشتی، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، صدق اللہ العظیم۔ میرے مصطفیٰ کا بڑا مرتبہ ہے، میرے مصطفیٰ کا بڑا مرتبہ ہے، انہیں سب سے آخر میں بھیجا گیا ہے، انہیں سب سے آخر میں بھیجا گیا ہے۔ محمد خدا کے رسول علی ہیں، وہ باغ نبوت کا پھولا علی ہیں، کتاب مبی بھی یہی کہہ رہی ہے، رسول خدا کا بھی فرما یہی ہے کہ ختم نبوت پہ فائز وہی ہے، وہ قصر نبوت کی اینٹ علی ہے، کسی اور نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ محمد کے بعد ابھی حاجت نہیں ہے، محمد کے بعد ابھی حاجت نہیں ہے، اسی راستے پر صحابہ سبھی ہیں۔ محمد خدا کے نبی علی ہیں، محمد خدا کے نبی علی ہیں، یہی سچ ہے یارو، ہمارا یقین ہے، نبی ان کے بعد اور کوئی نہیں ہے، نبی ان کے بعد اور کوئی نہیں ہے۔ حمد و ثنا کے بعد عزت کی مسندوں پر براجمان عالی وقار مہمان، عدالت کی مسندوں پر انصاف کا قلم تھامے جج صاحبان اور برادران اسلام، سلام مسنون کے بعد آج مجھے جس موضوع پر گفتگو کرنے کی جسارت ہو رہی ہے وہ ہے ختم نبوت، اسلام کا جوہری عقیدہ۔ جناب صدر، عقیدہ ختم نبوت کو ماننا دین کے اہم ترین ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر پوری امت کا اتفاق ہے۔ جیسے خدا کی وحدانیت میں کسی کو شریک کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے، اسی طرح محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت میں کسی کو شریک کرنے سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جس طرح خدا اپنی خدائی میں وحدہ لا شریک ہے، اسی طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نبوت میں وحدہ لا شریک ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے واضح اعلان فرما دیا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ آتے رہے انبیاء کما قیل لہم، آتے رہے انبیاء کما قیل لہم والآدم عبدکم، کہ خاتم ہوئے تم، یعنی جو ہوا دفتر تنزیل تمام، یعنی جو ہوا دفتر تنزیل تمام، آخر میں ہوئی مہر کہ اکملت لکم، آخر میں ہوئی مہر کہ اکملت لکم۔ اور دوسری جگہ اعلان فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرما کر زمانے والوں کو یہ پیغام دیا کہ قیامت تک چرچے ہوں گے تو مصطفیٰ کے ہوں گے، عظمتیں ہوں گی تو مصطفیٰ کی ہوں گی، رفعتیں ہوں گی تو مصطفیٰ کی ہوں گی، ذکر ہوگا تو مصطفیٰ
ہوں گے. شریعت ہوگی تو مصطفیٰ کی ہوگی, امت ہوگی تو مصطفیٰ کی ہوگی, رسالت ہوگی تو مصطفیٰ کی ہوگی, نبوت ہوگی تو مصطفیٰ کی ہوگی. قرآنی دلائل کے بعد میرے آقا کے فرامین سماعت فرمائیں. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, اور فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی. جناب صدر, مسلمانوں کے ایمان کی مثال حضرت سمیہ کی طرح ہونی چاہیے کہ سینے پر پتھر رکھا ہے, ابو جہل خنجر لے کر کھڑا ہے, اور حضرت سمیہ کے پاؤں 2 اونٹوں سے رسی باندھ کر کھینچ کر کہنے لگا بتا سمیہ تیرا عقیدہ کیا ہے. جناب صدر معزز سامعین سنیے حضرت سمیہ کیا جواب دیتی ہیں. للکار کے کہتی ہے ابو جہل مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر ناز ہے, میں تیری طاقت اور تیرے خنجر سے نہیں ڈرتی, مار مجھے. ابو جہل نے خنجر مارا. للکار کے کہتی ہے ابو جہل للکار کے کہنے لگی لوگوں گواہ رہنا, لوگوں گواہ رہنا, میں زندہ زمین پر 2 ٹکڑے ہو کر چیری جا رہی ہوں, لیکن میرے عقیدے میں فرق نہیں آیا. میرا خدا بھی ایک ہے اور میرا مصطفیٰ بھی ایک ہے. تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ نبوت ختم ہے تجھ پر, رسالت ختم ہے تجھ پر. نبوت ختم ہے تجھ پر, رسالت ختم ہے تجھ پر. تیرا دین ارفع والا, شریعت ختم ہے تجھ پر. تیرا دین ارفع والا, شریعت ختم ہے تجھ پر. تیرے ہدم سے بزم انبیاء کی رونق و زینت, تیرے ہدم سے بزم انبیاء کی رونق و زینت. تو صدر انجمن شان صدارت ختم ہے تجھ پر, تو صدر انجمن شان صدارت ختم ہے تجھ پر. والسلام.